الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ هو الذی الہ کل شیء وخالق کل شیء وصانع کل شیء وعالم بکل شیء هو الحی الذی یحیی کل حی وحی الذی یمیت کل حی وحی الذی قبل کل حی وحی الذی بعد کل حی وحی الذی لیس کمثلہ حی والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا صلوات پڑھیں۔ اسلام پیغام امن کے عنوان سے جس سلسلہ بیان کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ دو مجالس میں نے پہلی مجلس میں گفتگو کی تھی کہ اللہ نے کس طرح سے ایک نفس کا قتل انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، اور ایک نفس کی حفاظت جو ہے وہ پوری انسانیت کی محافظت ہے۔ اور اسلام جو دین امن ہے، جو سلامتی کا دین ہے، جو محبت کا دین ہے، جو لوگوں کو اخلاقیات سکھاتا ہے، اسی دین نے صرف انسان کی بات نہیں کی بلکہ حیوانات کے حقوق بھی بیان کیے، نباتات کے رائٹس بھی بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمادات کے بھی حقوق ہم تک پہنچائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اعتراض کسی کے ذہن سے گزرتا ہے کہ آخر جانوروں کو ذبح کرنے کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے، تو وہ تفصیلات بھی میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ اللہ نے اس کائنات میں جو نظام رکھا ہے وہ نظام ایسا ہے کہ اس میں ناقص جو ہے وہ کامل کے کام آئے، اور جب ناقص کامل کے کام آئے گا تو وہ اس کی فنا نہیں ہوگی بلکہ اس کی فنا تمید بقا بن جائے گی، اس کی فنا ضمانت بقا بن جائے گی، اس کی موت حیات ابدی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو میسیجز اور جو پیغام انسانیت کو دیے ہیں اور قرآن مجید نے جو بیان کیے ہیں، عزیزان گرامی، آج کی اس گفتگو میں مجھے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جس میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا ہے کہ آخر یہ دین اسلام اور یہ دین کیسا دین ہے اور کیسا دین ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ دنیا نے اسلام کو مسلمان سے سمجھنے کی کوشش کی،
جو راستہ نہایت غلط ہے، وہ راستہ نہیں بنتا، بلکہ ہم اسلام کے ذریعے سے مسلمان کو سمجھیں گے کہ یہ صاحب اسلام یا صاحب دین ہے یا نہیں ہے۔ ہم دین کا مطالعہ کر کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ متدین انسان ہے یا نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کون کتنا مسلمان ہیں، کون کتنا متدین ہیں، یہ وہ اندازہ لگائے گا کہ جس نے اسلام کو، دین کو پڑھا ہو، اور دین کیسا ہے یہ وہ بتائے گا کہ جو کلام الہی ہو، جس نے دین کو بھیجا ہے، یا جو وارثان دین ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ دین کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو چلیے آج دین کے توسط سے پروردگار سے پوچھتے ہیں، پروردگار اپنے دین کے سلسلے سے کیا کہنا چاہتا ہے، دین کا تعارف کس طرح سے کرانا چاہتا ہے۔ کہا اگر میرا تعارف میں کراؤں گا کیونکہ میں نے دین بھیجا ہے، تو اگر تمہیں میرا تعارف چاہیے اور حقیقی معنی میں دین کا تعارف کیا ہونا چاہیے، اس کا ایکسپلینیشن کیا ہونا چاہیے، اس کی تفسیر کیا ہونی چاہیے، حقیقت دین کیا ہے، حقیقت اسلام کیا ہے، تو تمہیں میرے کلام کو پڑھنا ہوگا۔ میں نے کلام بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تم ہماری مشیت کو سمجھ سکو، ہمارے پیغام کو سمجھ سکو، ہمارے دین کو سمجھ سکو۔ تو لہٰذا سورہ روم میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے اپنے دین کے تعارف کے سلسلے سے دو لفظیں جو ہیں یہاں پیش کی ہیں۔ کیا کہا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی رخ حیات کو، اپنی زندگی کو دین حنیف کی طرف موڑ دو۔ کون سا دین؟ حنیف، یعنی سیدھا دین ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہمارا تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی پوری رخ حیات کو دین کی طرف پھیر دو، یعنی صرف جمعے کے مسلمان نہ رہ جاؤ، صرف موسمی مسلمان نہ رہ جاؤ، صرف کہنے کے مسلمان نہ رہ جاؤ، صرف جو ہے وہ چند رسم و رواج کی ادا کرنے کے مسلمان نہ رہ جاؤ۔ فاقم وجہکا، اپنی پوری رخ حیات کو، اپنی پوری زندگی کو دین کی طرف موڑ دو۔ کون سا دین ہے؟ دین حنیف ہے، جو سیدھا دین ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور دیکھو یہ دین کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ دین تمہاری فطرت سے بہت قریب ہے۔ جیسے تم سچائی کو اچھا سمجھتے ہو تو ہم نے اسے دین میں قرار دیا ہے، جیسے امانت کو تم اچھا سمجھتے ہو ہم نے اسے دین کا حصہ بنا دیا ہے، جیسے عدالت کو تم اچھا سمجھتے ہو ہم نے اسے دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ جھوٹا انسان کتنا بھی ہو مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے، غور کیجئے گا۔ بے ایمان انسان کتنا بھی ہو لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بے ایمانی اچھی چیز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام دین فطرت ہے، غور کیجئے گا، اسلام دین فطرت ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم۔ تو یہاں لفظ قیم دین کے ساتھ استعمال ہوا۔ ایک لفظ قرآن نے سورہ روم کی پہلی ابتدائی آیت میں کیا کہا کہ یہ دین جو ہے ہمارا، جو ہم بھیج رہے ہیں انسانیت کے لیے، یہ دین حنیف ہے۔ حنیف یعنی سیدھا دین ہے۔ اور پھر کہا وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور یہ دین جو ہے ہمارا بہت اسٹرانگ دین ہے، بہت مضبوط دین ہے، یہ کمزور نہیں ہے، یہ نازک نہیں ہے، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جو آسانی سے کہیں بھی مڑ جائے، نہیں نہیں، یہ بڑا اسٹرانگ دین ہے۔ اس کے کانسیپٹ، اس کے نظریات، اس کے تصورات، اس کے عقائد بہت اسٹرانگ ہیں، بہت مضبوط ہیں، وہ زمانے کی تنابوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کمزور نہیں پڑ سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو دو لفظیں قرآن مجید نے دی ہے۔ ہمارا دین جو ہے حنیف ہے یعنی سیدھا ہے، جس میں کجروی نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں لیفٹ اور رائٹ نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، جس میں لیفٹ اور رائٹ نہیں ہے، وہ سیدھا اسٹریٹ ہے، بالکل مستقیم دین ہے۔ تو اللہ نے یہ دو لفظیں دین کے حوالے سے استعمال کی ہیں۔ میں اور آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفی لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو اللہ کا دین جو ہے وہ دین مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ یعنی جس کو چن لیا ہو،
مصطفیٰ جس کو پسند کر لیا ہو، مصطفیٰ جس کو منتخب کر لیا ہو، مصطفیٰ جس کو اختیار کر لیا ہو، تو اللہ کا دین حنیف ہے یعنی سیدھا ہے، اللہ کا دین قیم ہے یعنی مضبوط ہے، اللہ کا دین مصطفیٰ ہے جس کو چن لیا ہے۔ دیکھیں یہ دین ہے، یہ ہے دین اسلام کہ جو قرآن جس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ دین کیسا ہے۔ اور آگے بڑھیے، پھر جو ہے وہ سورہ نور کی 55ویں آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن دینہم الذی ارتضی لہم۔ دیکھو اللہ کا دین دین مرتضی ہے، یعنی جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، یعنی ہر وہ شے کہ جو ناپسند الہی ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ غور کر رہے ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو 4 لفظیں ہو گئیں، اللہ کا دین حنیف ہے، سیدھا ہے، اللہ کا دین قیم ہے، مضبوط ہے، اللہ کا دین مصطفیٰ ہے، اس کو چن لیا گیا ہے، اللہ کا دین مرتضی ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 3 جگہ ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ کا دین دین حق ہے جہاں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے۔ بھائی عزیز تو توجہ کیجیے گا، اسی لیے قرآن مجید نے کہا لا تلبسوا الحق بالباطل وانتم تکتمون۔ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس لیے کہ جو باطل ہے وہ تمہارا دین ہو سکتا ہے، ہمارا دین نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا دین دین حق ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا الا وَلَهُ وَالدِّينُ الْخَالِصُ، لوگو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا دین دین خالص ہے۔ خالص یعنی جو پیور ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی مکسنگ نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا یہ ملاوٹ یہ ہمارے بازار نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں، یہ دین الہی ہے۔ یہ ہم ہیں کہ جو چیزوں کو ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ملا دیا کرتے ہیں۔ پروردگار نے کیا کہا کہ ہمارا دین خالص دین ہے، ہمارا دین پیور دین ہے۔ تو اتنے الفاظ دین کے حوالے سے پروردگار اپنے دین اسلام کی تعارف جو ہے وہ کرا رہا ہے۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، قرآن مجید نے کہا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ الدِّينُ وَاسِبًا۔ دیکھو اللہ کا دین واسب ہے، واسب یعنی وہ دین کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو، جس کو فنا نہ ہو، جو ختم ہو جانے والا نہ ہو۔ اب اگر مسلمان، اس زمانے کے مسلمان اس دور کو یہ محسوس کر رہے ہوتے کہ یہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ رہنے والا ہے، تو رسول کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ غور کیجئے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے جو ید اللہ ہے، اس امانت کے ہاتھ میں، وہ امانت الہی کے طور پر امانت الہیہ کو ان ید اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ جو اس دین کو لے کر جائیں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے یہ اتنے الفاظ جو اپنے دین کے تعارف کے لیے کرائے ہیں، یہ ایسے ہی کرائے ہیں؟ یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کا کوئی ریزن نہیں ہے؟ میں کہوں گا پروردگار تیرا دین سچا ہے، تیرا دین حق ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن جب ہم نے زمین پر دیکھا تو کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے میں شرما رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں انسان کو قتل کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیفیات بدلی ہوئی ہے، اور اللہ نے آواز دی، دیکھو یہ دین کی کیفیت کو محسوس کرو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، یعنی یہ کسی ایرا غیرہ کا دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جس کا بنانے والا زمین پر ہو۔ غور کیجئے گا، نہ جانے کتنے ایسے دین ہیں کہ صاحب اس دین کا بانی کون ہے؟ کہا صاحب اس دین کا بانی فلاں گاؤں میں پیدا ہوا، اس دین کا بانی فلاں ملک میں پیدا ہوا، اس دین کا بانی پتہ چلا جب وہ چلا گیا تو ساتھ دین بھی لے گیا۔ غور کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ دین ہمارا دین ہے، اللہ کا دین ہے، جیسے وہ ہمیشہ رہے گا ویسا اس کا دین بھی واسب ہے جو کنٹینیوس چلے گا۔ تو میں کہوں گا پروردگار اتنی ضرورت کیا ہے لفظوں کی، ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہ دین کہ جس کی تعریف اللہ کرتے کرتے تھکے جا رہا ہے، نہیں تھکتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان، قرآن مجید کوئی ایسی کتاب تو ہے نہیں کہ وہ صاحب
میرے ذہن میں کوئی چیز آئی اور میں نے جو ہے وہ جملے پیش کرتے رہے اور الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتے رہا۔ قرآن مجید تو ایک اللہ کی وہ کتاب ہے کہ وہ ایسے ویسے بات پر گفتگو بھی نہیں کرتا، وہ تو صدیوں کی تاریخ کو چند جملوں میں پیش کر کر گفتگو کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ تو اجمالیات اور بہرحال کلیات کا ذکر کرتا ہے، ورنہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ تو اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، خدا اور ما سوی اللہ کتنی چیزیں ہیں، قیام آغاز کائنات سے آخر کائنات تک کتنی چیزیں ہوں گی، لیکن قرآن نے کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس خشک و تر نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو۔ تو پھر اس کا حجم اتنا چھوٹا تو نہیں ہونا چاہیے بھئی، قرآن مجید میں اگر ہر شے ہے تو اس کا حجم اتنا چھوٹا ہوگا؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ کسی بھی موضوع پر اگر کوئی کتاب دیکھیں تو پتہ چلا والیومز ہو جاتے ہیں کہ یہ 10 جلدیں ہیں، اس کی 20 جلدیں ہیں، لیکن یہ فصاحت قرآن ہے کہ جو صدیوں کو سمیٹتا ہے چند جملوں میں، یہ کوزے میں سمندر کو سمیٹ دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہی قرآن جب دین کا تعارف کرا رہا ہے تو ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 3 آیتیں نہیں، مسلسل آیات ہیں۔ یہ تو میں نے کم پڑھی ہیں تاکہ جو ہے گفتگو آگے بڑھ سکے، ورنہ بہت ساری اور آیات ہیں جو دین کے تعارف کے لیے ہیں۔ تو وہ دین کہ جو اتنا پیارا دین ہے، وہ دین جہاں ایک نفس کا قتل انسانیت کا قتل ہے، وہ دین جو اتنا پاکیزہ دین ہے، وہ دین جو اتنا نازک دین ہے، وہ دین جو اتنا پیارا دین ہے، وہ دین کہ جس کا اسلام نام ہی سلامتی کی وجہ سے ہے، توجہ کر رہے ہیں، وہ دین کہ جو جب کسی سے ملاقات کی جائے تو پہلے اس پر سلامتی بھیجی جائے، پیغام امن دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے کہ آپ سلامت رہیں، بھئی یہی تو ہے۔ تو وہ دین کہ جو سلامتی دے رہا ہے، اس کا ایک چہرہ تو ہمارے سامنے یہ قرآنی چہرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہاں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے، یہ سیدھا ہے، یہ مستقیم دین ہے، اس میں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ اللہ کا منتخب ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ حنیف ہے۔ یہ سارے لفظ مل رہی ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں، دوسری طرف کیا ہے کہ اسی کے نام پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے گردن کاٹی جا رہی ہے، اسی کا پرچم اٹھانے کے بعد جو ہے وہ دہشت گردانہ عمل انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو پھر آخر کیفیت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج اس دین کو نام دین بدنام کون کر رہا ہے؟ عزیزو تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور سمیٹ رہا ہوں اس پوری کیفیات کو چند جملوں میں، آپ صاحبان عقل ہیں، صاحبان فہم ہیں، محسوس کر پائیں گے۔ عزیزان گرامی، بس 2 چیزیں ہیں کہ جس نے اسلام کو بدنام کیا، ہمیشہ یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک باہر کا دشمن اور ایک گھر کا دشمن۔ جو گھر کا دشمن ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور جو باہر کا دشمن ہوتا ہے کم خطرناک وہ بھی نہیں ہوتا، مگر کم اس کی نسبت سے خطرناک اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ دشمن ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو اب قرآن مجید نے جواب دیا ہے، غور کیجئے گا، قرآن مجید نے جواب دیا ہے۔ آج نوجوان پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر دین اتنا اچھا دین ہے جو جمادات، نباتات، حیوانات، انسان سب کے رائٹس کو بیان کرتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ملکوں کی کیفیات کیوں ایسی ہے؟ یہ کیوں ہمیں دہشت گردانہ تنظیمیں نظر آتی ہیں؟ یہ کیوں ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے اور فخر کیا جاتا ہے، جنت میں جایا جاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، قتل کر کے جنت میں جانے کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ تو قرآن نے آواز دی، قل یا ایھا الکافرون، یہ باہر کا دشمن ہے۔ میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو، میں درمیان کی آیتیں چھوڑ رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی زبان میں کافر بھی اپنا دین رکھتا ہے۔ بھائی عزیزو توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے دین 2 طرح کے ہیں، ایک دین وہ ہے جو مسلمانان کا دین ہے، ایک دین وہ ہے جو کافر کا دین ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لکم دینکم
ولی دین، تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک۔ تو اب اگر کوئی آئے اور آنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ نہ سوچنا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین کون سا ہے، یہ ابو لہب کے دین پر، ابو جہل کے دین پر ہے، یا رسول کے دین پر ہے، یہ ابراہیم کے دین پر ہے یا نمرود کے دین پر ہے، یہ فرعون کے دین پر ہے یا موسیٰ کے دین پر ہے، یہ محمد کے دین پر ہے یا ابو لہب کے دین پر ہے، یہ حسین کے دین پر ہے یا یزید کے دین پر ہے۔ اس لیے کہ حسین کا دین وہ ہے کہ جو گردنوں کو کٹوانے والا ہے، یزید کا دین وہ ہے جو گردنوں کو کاٹنے والا ہے۔ تو اگر ایسا دین نظر آئے تو سمجھ لو اس کی جڑیں کہاں سے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، اب عزیزان گرامی باہر کے دشمن بہت ہیں، ظاہر ہے اب ہمیں تلاش ہے، لیکن باہر کے دشمن اسلام کے دائرے میں، اسلام کے اندر چیزوں کو کسی حد تک اس میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں روایات بہت ساری آپ کو ایسے مل جائیں گی کہ کہا جائے گا یہ اسرائیلیات ہیں، برادران اہل سنت میں بھی اور برادران اہل شیعہ میں بھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ادھر سے آئیں اور ادھر آ گئیں۔ اب اگر کوئی چیز ادھر سے ادھر آئے تو کوئی ادھر سے ادھر لانے والا بھی تو ہوگا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی اگر ایک چیز، اسلام کے دو دشمن، ایک اسلام کے اندر اور ایک اسلام کے باہر، تو اگر کوئی اسلام سے باہر اندر کی طرف کوئی چیز لا رہا ہے جو غیر مناسب ہے، خلاف اسلام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہوگا کہ جو اس کو باہر سے لے کر آیا ہے۔ تو اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ادھر والا ادھر لایا، یا ادھر والے نے کوشش کر کے وہاں سے یہاں لے کر آیا۔ بھئی یہی تو کیفیات ہے نا۔ اب میں تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ ہمیں دین قرآن اور سیرت محمد و آل محمد سے ہمیں جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ عزیزان گرامی اب ذرا آپ محسوس کیجئے گا، دیکھیں یہ مشکلیں کیوں ہوئیں، یہ ساری مشکلیں کیوں ہوئی؟ یہ اگر آپ نے تجزیہ، اب ظاہر ہے میں عام طور سے واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، عام طور سے قصے کہانیاں اور اس طرح کے واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں تاریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تفصیلات آپ خود اپنے اعتبار سے پڑھیں، اس لیے کہ ظاہر ہے میں وہ چیزیں اس منبر سے تذکرہ نہیں کرتا جو عام طور سے انسان خود پڑھ سکتا ہے، تو جو خود پڑھ سکتا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تفصیلات آپ کے حوالے، غور کیجئے گا۔ دیکھیں رسول جب اس دنیا پہ آئے تو آنے سے پہلے کچھ نجومیوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ آگے جا کر، کچھ نجومیوں نے، کچھ قیافہ شناسوں نے، تاریخ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ قیافہ شناسوں نے، کچھ نجومیوں نے، کچھ روان شناسوں نے یہ بتایا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرداری کرے گا اور عظیم سرداری کرے گا۔ اب یہی وہ بچہ کہ جس کے لیے لوگوں کا یہ نظریہ اور یہ کانسیپٹ ہے، بہت غور کیجئے گا، جس کے لیے لوگوں کا یہ کانسیپٹ اور یہ نظریہ ہے، اور جیسے کہ تھا، اور صرف یہی نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب ابو طالب لے کر گئے ہیں شام، توجہ کر رہے ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تو کہا اس کو واپس لے جاؤ ورنہ یہ قتل کر دیا جائے گا، توجہ کر رہے ہیں۔ تو اب بچپنے سے یہ کیفیات موجود ہے۔ اچھا 40 سال رسول کے گزر گئے، اعلان رسالت نہیں کیا، وہ رسول جس کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ 23 سال میں پورا اسلام پہنچا دیا، وہ 40 سال تک خاموش کیسے رہا؟ غور کیجئے گا، یہ وہ لمحے فکریہ ہے کہ جو تفصیلات چاہتے ہیں، وقت چاہتے ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے، تو وہ اسلام کہ جو پورا اسلام رسول نے 23 سال کی زندگی میں وہ ہوا، تو 40 سال رسول خاموش رہے؟ بظاہر خاموش نہیں رہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے جس پر گفتگو ہوگی، لیکن اسی سلسلے سے بہت غور کیجئے گا، اسی سلسلے سے اب جب اعلان رسالت ہوا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ بڑی سرداری جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس تصور کو لے کر کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے،
دیکھیں یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ کتنے لوگ اس تصور اور اس نظریات کو لے کر کہ یہ انسان ایک بڑی حکومت کو چلائے گا، کتنے لوگ داخل ہوئے۔ اچھا 13 سال مکہ میں، اعلان رسالت کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، لیکن مکہ میں بڑے محدود لوگ رہے، بڑے محدود لوگ رہے، اور کیفیت یہ آ گئی کہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی، رسول کو ہجرت۔ 10 سال رسول مدینے میں رہے، لیکن اس 10 سال میں جنگیں شروع ہوئیں اور یہاں پر حکومت کی بنیاد رکھی گئی، حکومت اسلامی کی بنیاد۔ دیکھیں میں صرف اشارے کر رہا ہوں، آپ کو توجہات آپ کے موضوع رہنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے دین اسلام میں دوسرے جراثیم آئے اور یہ اسلام کیوں بدنام ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے، اور بدنام ہوتا رہے گا جب تک ہم اس جراثیم کو سمجھیں گے نہیں اور ہم دونوں میں فرق محسوس نہ کریں گے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ نجومی جو کہہ رہے تھے، یہ جو اس بنیاد پر، اس تصورات پر کتنے لوگ رسول کے پاس آئے ہیں، لیکن جب مدینے میں آئے اور رفتے رفتے حکومت آگے بڑھنے لگی، جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر میں کامیاب، احد ہو گئی، خندق ہو گئی۔ اب جب خندق کو بھی کامیاب کر لیا، جنگ خندق کو، غور کیجئے گا، تو جنگ خندق کے بعد اب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا مسئلہ ہے۔ اب رفتے رفتے اسلام کی طاقت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اب مدینہ میں لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، صرف مدینے والے نہیں باہر والے بھی آئے ہیں۔ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ حکومت کی جو تشکیل ہوئی ہے، کتنے لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس کا فیوچر بہت اچھا ہے اور وہ یہ سوچ کر اسلام میں آ گئے۔ غور کر رہے ہیں، یہ دو کانسیپٹ ہو گئے، دو کانسیپٹ ہو گئے کہ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ بھائی ہاں اب یہ حکومت بن رہی ہے، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں اور رفتے رفتے یہ ایک مسئلہ عروج تک پہنچ جائے گا اور لہٰذا اس کا فیوچر برائٹ ہے اور اچھا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اب آپ صلح حدیبیہ پہ آ جائیے۔ صلح حدیبیہ وہ ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ وہ ہے کہ جس میں رسول نے خواب دیکھا ہے، ذیقعد میں جا رہے ہیں، خواب یہ دیکھا ہے کہ ہم مسجد الحرام میں ہیں، تو لہٰذا اور نبی کا خواب نہیں ہوتا، وہی ہوتی ہے۔ رسول 1400 یا 1500 افراد کو لے کر گئے، اب ان 1400-1500 افراد میں کتنے مخلصین ہیں کتنے غیر مخلصین ہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ جب پہنچنے ہیں، اچھا یہ رسول جو پیغام امن لے کر آئے تھے، اب تو طاقت ہے، اب تو پاور ہے، تو اب گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں جا کر آپ رک گئے۔ اس کیفیت میں آپ نے پیغام پہنچایا، ایلچی کو بھیجا، کچھ ایلچیوں کو بھیجا، اس میں تاریخ کہتی ہے کہ عثمان ابن عفان جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کو بھی بھیجا۔ اب جب وہ وہاں گئے تو وہیں رہ گئے، آنے میں تاخیر ہوئی، مسلمانوں کے درمیان یہ اڑ گیا کہ ان کو شاید قتل کر دیا گیا، کفار مشرکین نے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ کفار مشرکین کی کیفیت کیا ہے، وہ عجیب مشکل میں ہیں۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ ذیقعدہ کا مہینہ ہے، ذیقعدہ اشہر حرم میں سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو رسول اس پیغام امن وہاں اس مہینے میں لے کر آئے جس میں جنگ نہ ہو سکتی ہو، تو وہ جنگ کر نہیں سکتے۔ دوسری طرف عمرہ حج کوئی کر نہیں سکتا جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو، اور وہ آئے ہیں عمرے اور حج کے عمرے کے قصد سے۔ تو اب یہ عجیب، اگر اجازت دے دیں کہ آ جاؤ تو دشمن کو اجازت کیسے دیں، اور اگر جنگ کریں تو ایام حرم، تو کیا جائے؟ کا بیچ کا راستہ یہ ہے کہ مصالحت کری جائے۔ تو ادھر جب تیسرے خلیفہ کو بھیجا تو کیفیت یہ ہوئی کہ وہاں یہ فتنہ ہو گیا، ان کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ تاخیر کیوں ہوئی؟ اتنی تاخیر ہوئی کہ رسالت مآب کے اصحاب کے درمیان یہ شور ہونے لگا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔
اب جب ان کو قتل کر دیا گیا تو نتیجے میں رسول نے سارے اصحاب کو جمع کیا تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، اور سب سے دوبارہ بیعت لی۔ دیکھو اگر جنگ ہو جائے تو کوئی چھوڑ کر نہ جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو میں کہوں گا جو اصحاب عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، ان سے دوبارہ بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ دوبارہ بیعت لینا بتاتا ہے کہ سب مخلص نہیں ہیں۔ غور کیجئے گا عزیزو، یہ محسوس کیجئے گا، یہ سارے مخلص افراد نہیں ہیں۔ اچھا ہو گیا، اب وہاں سے بھی عمرو ابن سہیل ابن عمرو آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرط کیا ہیں؟ اب وہ آپ سنتے رہتے ہیں، مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں قلم اور دوات کو دے دیا گیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، کہا اب جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور سہیل ابن عمرو نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں مانتے، بے اسمے کا اللہم ہمارا طریقہ ہے، آپ وہ لکھیے۔ آپ نے بے اسمے کا، رسول نے کہا لکھ دیجئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ خط تنسیخ کھینچ کر بسم اللہ اللہم لکھ دیا، پھر لکھا ھذا من محمد رسول اللہ، یہ ہمارا جو مصالحت ہو رہی ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کہا ہم اللہ کا رسول اگر مانتے تو پھر جنگ ہی کیوں کرتے، لہٰذا اس کو کاٹیے، محمد الرسول اللہ کو کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ اب جیسے ہی کہا محمد ابن عبداللہ لکھیے، ایک مرتبہ قلم و دوات علی نے رکھ دیا۔ کہا میں یہ نہیں کاٹ سکتا۔ کہا کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ اس لیے کہ ایک ہی گواہ ہے، یا خدا گواہ ہے رسالت کا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے حبیب یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ تم رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت، میری رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے۔ تو اللہ نے اپنی گواہی قرآن کے ذریعے سے دی، تو بشری شکل میں تنہا علی ہیں، اگر کاٹ دیں تو پھر گواہ کون ہوگا؟ کہا میں نہیں کاٹ سکتا، تاکہ دنیا سمجھے کہ کیوں نہیں کاٹا۔ غور کیجئے گا، اب ہو گئی بات، اب یہاں مسئلہ نہیں بڑھ گیا۔ کہا پھر اب جو شرطیں تھیں وہ بڑی عجیب و غریب شرطیں تھیں۔ شرطیں کیا تھیں؟ بہت غور کیجئے گا، میں نے بڑی محنت کی ہے آپ کو یہاں تک لانے کے لیے۔ شرطیں کیا ہیں؟ کہ 10 سال تک سیز فائر رہے گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کفار مشرکین مکہ کے درمیان اور رسول کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ شرط ہے کہ کوئی بھی انسان، اس وقت تم سب لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو، سب احرام میں ہو، سب واپس جاؤ، کوئی جو ہے وہ عمرہ اس سال نہیں کرے گا، اگلا سال جو ہے وہ عمرہ کرے، 3 دن کے لیے آئے، صرف اور صرف 3 دن کے لیے، اور بغیر اسلحے کے آئے۔ اچھا یہ تو شریعت میں آج بھی ہے کہ بغیر احرام میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، تو اسے شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب امام حسین مکہ میں تھے تو کچھ لوگ احرام میں اسلحے لے کر آئے تھے، تو یہ کون سے مسلمان تھے؟ ذرا غور کیجئے عزیزوں، یہ ذرا محسوس کیجئے ان باریکیوں کو۔ ہوا کیا؟ چوتھی جو شرط تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ کہا ہماری طرف کا جو جائے گا اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا، مشرکین میں سے کوئی بھی اگر آپ کی طرف جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، مدینے والوں کی طرف کے تو، لیکن مدینے کا کوئی آیا تو اسے واپس نہیں۔ یہ شرط بڑی عجیب تھی، اور مشرکین کو یہ اجازت ہوگی کہ کوئی بھی قبیلہ ان کا حلیف اور مددگار بن سکتا ہے۔ جبرائیل آئے، کہا ٹھیک ہے، رسول نے کہا ٹھیک ہے، ادھر رسول نے ٹھیک کہا، ادھر کچھ آگے بڑھے، یا رسول اللہ جیسا آپ کی رسالت میں آج شک ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پہلے بھی ہوا تھا، توجہ کر رہے ہیں، لیکن جیسا آج ہوا اس کا مطلب یہ کہ آنے والے سب مخلص نہیں ہیں، 2 طرح کا مجمع ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اب آپ اس صلح حدیبیہ کی پوری کیفیت کو آپ نے محسوس کر لیا، یہ محسوس کر لیا۔ اب کیفیت کیا ہوئی؟ واپس چلے گئے رسول، لیکن جس کو وہ ناکامی سمجھ رہے تھے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا،
اے میرے حبیب یہ قرآن کی آیت تمہارے لیے آئی ہے، یہ تمہیں کھلی ہوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اتنی جنگیں ہو گئیں، جنگ خندق گزر گئی، جنگ احد ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی، بنی قریظہ اور دوسرے افراد سے جنگیں ہو گئی، مگر یہ آیت نازل نہیں ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں مکمل اور کھلی ہوئی کامیابی دی ہے۔ لیکن جب صلح کی تو کہا ہم نے تمہیں مکمل کامیابی دی ہے۔ اس کا مطلب اسلام صلح چاہتا ہے، جنگ نہیں۔ جنگ اسلام کی مجبوری کا نام ہے، ورنہ یہ کھلی ہوئی اس وقت کامیابی کیوں نہیں مکمل کہی گئی کہ مکمل کا تو فتحن مبینہ، ہم تمہیں کھلی ہوئی جو ہے وہ کامیابی دے رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ جس پر عہد نامہ خود کیا تھا اس پر مشرکین نے خود عمل نہ کیا، اور نتیجے میں جو ہے وہ حملہ کر دیا، قتل کر دیا۔ اب جب عہد نامہ ختم ہو گیا تو 7 ہجری گزر گئی، 7 ہجری میں جنگ خیبر تمام ہو گئی ہے۔ اب جب جنگ خیبر تمام ہوئی تو 8 ہجری جب آئی تو فتح مکہ کا موقع ہے۔ بھائی عزیزو ذرا غور کیجئے گا، وہ دونوں پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں رہیں۔ وہ نجومیوں کی خبر ایک کیفیت غور کر رہے ہیں، اور دوسری کیفیت یہاں رسول نے جو خبر دی ہے اور صلح میں جو اختلافات ہوئے ہیں، اور رسول کا بیعت رضوان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ وہ بھی تھے کہ جو حقیقی معنی میں مسلمان نہیں تھے۔ اب آپ آگے آ جائیے، فتح مکہ، رسول پیغام امن لے کر آئے ہیں۔ کتنا بڑا مجمع ہے؟ 10,000 کا لشکر ہے۔ 8 ہجری ہو چکی ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ اب جب آپ مدینے کے قریب پہنچے ہیں تو مدینے کے قریب پہنچتے پہنچتے، مکہ کے قریب پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو چکا تھا۔ پیغام امن لینے والا رسول آج سوچتا کہ ان کو رات کی تاریکی میں کیوں نہ پریشان کیا جائے، انہوں نے مجھے رات کے سناٹے میں کیا نہیں نکلوانے پر مجبور کیا، انہوں نے کون سا مکے والوں نے ظلم نہیں کیا تھا، مکے والوں نے کیا کون سی ایسی اذیت تھی جو رسول کو اور مسلمانان کو نہیں دی تھی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی رسول نے اعلان کیا کہ نہیں، شام کا وقت ہو چکا ہے، کچھ بچے سو گئے ہوں گے، اپنے کھانوں میں مصروف ہوں گے، ہم اس وقت داخل نہیں ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر ہے، اور 10,000 کا لشکر کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں ہوتا ہے، اس زمانے میں 10,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے۔ اور 10,000 کا لشکر کہا کہ صرف یہیں پڑاوا ڈالو، ہم صبح میں، جب صبح کا کچھ وقت گزرے گا تب ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ ادھر مکہ میں پہلے ہی خبر ہے کہ رسول لشکر لے کے آ گئے ہیں، رسول پہلے تھا کہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور اب ہے کہ لشکر لے کے آ چکے ہیں، اور کہاں ہے کہ مکہ کے باہر جو ہے وہ آپ نے پڑھاوا ڈالا ہے۔ اب آپ جو ہے اسلام کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ منزل آتی ہے، رات کا وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بنی امیہ، مشرکین کا سردار ابو سفیان، بنی امیہ کے خاندان کا، یزید کا دادا، توجہ کر رہے ہیں، وہ گیا پہاڑ کی بلندی پر، جنگ کی مہارت رکھتا ہے، پہاڑ کی بلندی پر گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ لشکر کتنا لے کر آئے ہیں، کتنے لشکر کو لے کر آئے ہیں۔ دیکھو عزیزان گرامی، ظاہر ہے جو مجلس سے میری سنتے رہتے ہیں انہیں جانتے ہیں میں واقعات اور اس طرح کے معاملات کو نہیں پڑھتا، اگر پڑھ رہا ہوں تو بہت اہم بات ہے جس کی طرف آپ کو توجہات، اور یہ جواب اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کے سامنے سارے آفاق کھل جائیں گے کہ یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سا دین ہے، دونوں دینوں کی طرف وضاحت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا کہ ادھر جیسے ہی عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ پہاڑ کی پڑندی پر جا رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ ایک مسلمان ہے، بنی ہاشم کا نمائندہ ہے، ایک خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، ایک بنی امیہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، یہ دونوں بلندی پر گئے۔ اب جانے کے بعد اس کی تجربہ کار نگاہوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر، اب ظاہر ہے 10,000 لوگ، ان کی سواریاں، ان کے کھانے پینے کے انتظامات، یہ کتنا بڑا پھیلاؤ میں لشکر ہوگا۔ اب دونوں، ایک طرف یہ کھڑا ہوا ہے اور لشکر کو دیکھ رہا ہے ابو سفیان، اور ایک طرف جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، رسول کے چچا۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا
تو ایک دم کہتا ہے وہ عبداللہ کے یتیم کی کتنی بڑی حکومت ہو گئی. بھائی یہ جملہ بھی یاد رکھنے والا ہے. یہ لفظ ہیں کتنی بڑی حکومت ہو گئی عبداللہ محمد ابن عبداللہ کے یتیم کی. اب اتنا سننا تھا کہ عباس نے کونی مار کر کہا, عباس ابن عبد المطلب نے, بدبخت یہ حکومت نہیں ہے رسالت ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, یہاں سے دو نظریات وجود میں آ گئے, غور کیجئے گا. ابھی تک کوئی مشکل نہیں تھی. ایک رسالت کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اسے رسالت اور نبوت کہہ رہا تھا, وہ مسلمان تھا. ایک کافر تھا کہ جو کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے, یہ سلطنت ہے. دونوں نظریات سامنے آئے. اب تک کوئی مشکل نہیں تھی, مگر جب صبح ہوئی اور یہ داخل ہوئے, رسول جو ہیں وہ مکہ میں داخل ہوئے, تو یہی انسان جو کہہ رہا تھا حکومت, یہی مسلمان ہو گیا. غور کر رہے ہیں؟ اب میں پوچھ رہا ہوں یہ صلح حدیبیہ میں مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ غور کیجئے گا. تو فتح مکہ پر مسلمان ہوا. اب رسول کے لیے تو یہ چاہیے تھا کہ رسول 10,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں اپنی ساری, کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا آج تمہیں پتہ چلے گا, آج مشرکین کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن رسول پیغام امن لے کر, تاریخ کہتی ہے کہ اپنے ناقے پر سوار ہوئے. عرب میں جب گھوڑے پر سوار ہوا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ علامت جنگ مانی جاتی تھی. اونٹ پر سوار ہوا جاتا تھا تو یہ پیغام امن مانا جاتا تھا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے, اونٹنی پر سوار ہو کر ہاتھ میں جو ہے وہ پرچم اسلام لیا, اور اس کا کلر رنگ کیا تھا؟ سفید, جو امن کا پیغام دے رہا تھا. اور اس کے بعد کہا دیکھو جو افراد مسجد الحرام میں آ جائیں گے ان کے لیے امن ہے, جو اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں گے ان کے لیے امن ہے. امن کا رسول پیغام دیتے رہے. یہاں سے دو نظریات سامنے ہو گئے. اب عزیزو یہی کیفیت یہاں رکی نہیں, اب یہیں سے دو نظریات ہو گئے. ایک وہ تھا جو اسلام کو حکومت کے اعتبار سے دیکھتا تھا, ایک وہ تھا جو اسلام کو رسالت کے اعتبار سے دیکھتا تھا. تو دو دین ہو گئے, ایک اسلام حقیقی ہو گیا, ایک اسلام سیاسی ہو گیا. اب مشکل یہ ہے کہ اسلام کا تعلق حکومت کے ساتھ بنتا نہیں. غور کیجئے گا, کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی نظر میں کوئی رائٹ اور کوئی رانگ نہیں ہوتا. موقع سے کوئی بھی چیز رائٹ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی چیز رانگ ہو سکتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو رائٹ ہے وہ ہمیشہ رائٹ ہے, جو رانگ ہے وہ ہمیشہ رانگ ہے. اب یہاں جو نظریات جو تشکیل پائے اس کی کیفیات آپ محسوس کریں. تو اب جب مسلمان آئے, اب جب انہوں نے جنگ کی, تو اب انہوں نے جو جنگ کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کافرین کو مارا, مشرکین کو مارا, ادھر مارا, مسجدیں تعمیر کی. یہ تو کہا اسلام کا عروج ہے, اسلام کا, مسلمان کا نہیں, اسلام کا عروج ہے. اب جب وہی مسجدیں ٹوٹنے لگیں, وہی مسلمان جو ہے پٹنے لگے, تو کہا اسلام کا زوال آ گیا. بھیا یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ آپ کسی کا نام اسلام رکھ لیں اور کہو کہ بھائی آپ کا بیٹے اسلام کیسے ہیں؟ کہا بیمار ہے اسلام ہے. کہا بھائی اب کیسی ہے ان کی طبیعت؟ کا کیا بتائیں, وہ امتحان تھا اس کا, فیل ہو گئے اسلام. تو اسلام فیل ہوا یا آپ کا بیٹا فیل ہوا؟ بھئی یہی کیفیت, کچھ کیفیت ہوئی. حکومتوں نے یہ کیفیت انجام دی کہ اسلام کا نام لے کر دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے. ایک وہ تھے کہ جو اسلام کو محفوظ کر رہے تھے, خود آگے آ رہے تھے. ایک وہ تھے کہ جو حکومتوں کو اپنی بچانے کے لیے اسلام کو آگے کر رہے تھے, خود پیچھے آ رہے تھے. اب انہوں نے اپنی جنگوں کو جہاد کا نام دے دیا, انہوں نے اپنی حکومت کو اسلام کا نام دے دیا. اب وہ کہ جو کسی کو بھی قتل کر دے اسے سیف اللہ کہنے لگے, جو کسی کو بھی مار دے اس کو جو ہے وہ ولی اللہ کہنے لگے. اب اسلام کی دونوں کیفیتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سیاسی اسلام کہاں ہے اور حقیقی اسلام کہاں ہے. کربلا کے میدان میں یہ چیز واضح ہوئی. اچھا ایک بات اور دیکھیے حکومت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ حالات کو کنٹرول کرو. اسلام کا کیا مزاج ہے؟ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے حالات کو کنٹرول کرو. اسلام کہتا ہے کہ ذہن اور ذہنیت کو تبدیل کرو تاکہ دل و دماغ تبدیل ہو سکے.
بھائی آپ مجھے مجبوری طور سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لباس آپ کو پہننا ہوگا، تو جب تک آپ زبردستی مجھے پہنائیں گے، جب تک میں آپ کے سامنے رہوں گا آپ میرے سامنے رہیں گے، لیکن آپ نے میرے ذہن میں یہ اتار دیا کہ یہ بہت اچھا لباس ہے، تو آپ کو سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام چاہتا یہ ہے، اسی لیے کہا وَتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، آپ گمراہی کو بھی بیان کر دیں، آپ جو ہے ہدایت کو بھی بیان کر دیں، دونوں راستوں کو جب آپ بیان کر دیں گے تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، زبردستی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، اسی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے کہ کون سا دین سیاسی ہے اور کون سا دین حقیقی ہے، کربلا نے یہی بتایا۔ یہ دیکھو، جو زبردستی بیعت لینے کے لیے لشکروں کو جمع کر رہا ہے، وہ دین ہے جو سیاسی دین ہے، اور ایک وہ دین ہے کہ جو 72 موجود ہیں، بیعت لینے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں میں اپنی بیعتوں کو اٹھا لے رہا ہوں، جہاں چاہے وہاں چلے جاؤ۔ تو ایک طرف وہ ہے کہ جو بنی ہاشم کا نمائندہ ہے، ایک طرف وہ ہے کہ جو بنو امیہ کا نمائندہ ہے۔ آپ مجھے خود بتائیے بھائی، اگر امیر المومنین وہ ہوں کہ جس کو رسول نے اپنا دہن چسایا ہو، امیر المومنین وہ ہوں جو ہر میدان پہ نصرت کرتے ہوں، جو عالم ہوں، جو ایسے ہوں کہ جو کہیں جو چاہے وہ پوچھ لو، جو غریبوں کے مسیحا ہو سکیں، اور وہ یہ کہیں میں امیر المومنین، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر امیر المومنین ایسا ہے تو مومنین بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر ایک وہ ہے جو شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں امیر المومنین، ایک وہ ہے جو بندروں سے کھیل رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں امیر المومنین، تو پھر اب کیفیت کیا ہوگی کہ جب امیر کا یہ حال ہے تو مومنین کا کیا حال ہوگا؟ تو یہاں سے دو فرقے کیفیت کی تبدیل ہوئی۔ اور عزیزان گرامی، جب تک دین کے ساتھ ان کے حقیقی وارث دین کا کردار نہیں اپنایا جائے گا، اسلام اسی طرح سے بدنام ہوتا رہے گا۔ وہ کردار ہٹائیے کہ جو حکومت کے نام پر آئے ہیں، وہ کردار کو پامال کر دیجئے کہ جو حکومت کے نام پر اسلام کا لباس پہن کر حکومت کے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سورہ منافقون نازل ہو گیا۔ تو بس عزیزو، آج کی گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں، کل آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ کس طریقے سے یہ جنگیں جو ہوئی ہیں، اس جنگ کے پیچھے پیغام امن کہاں ہے، اور کس طرح سے اسلامی جنگیں کیا ہیں، اور اسلام کی کیفیت میں، اس لیے کہ ہم نے جنگیں تو سنی ہیں، ہم نے خیبر و خندق و احد و بدر و احد یہ تو سنا ہے، لیکن اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اسے سننے کی ضرورت ہے۔ اسلام زبردستی کسی کو قتل نہیں کرتا، قتل کر رہا اسلام کی مجبوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگیں ہوئی ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں کھلی ہوئی کامیابی دے رہے ہیں، جب صلح ہوئی تو کہا ہم تمہیں مکمل اور کھلی ہوئی کامیابی دے رہے ہیں۔ لیکن جس کو شک کرنا تھا اس نے شک کیا، اور صرف رسول پہ، تو جو رسالت پہ شک کرتا وہ صلح حسن پہ کیوں نہ شک کرتا؟ جو صلح حسن پہ بلکہ میں یہ کہوں جس نے رسالت پہ شک کیا اس نے سکوت علی کے 25 سال پر شک کیا، جس نے علی کے سکوت 25 سال پر شک کیا اس نے حسن پر شک کیا، صلح حسن پہ شک کیا، جس نے صلح حسن پہ شک کیا اسی نے جو ہے وہ 10 سال تک امام حسین خاموش کی زندگی گزاری، اس نے شک کیا ہے۔ تو گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، سکون و امن کا پروردگار آیا ہے، حسن کی صلحوں پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزو، تو لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی خودکش حملہ کرنے والا آل محمد میں سے کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ یہ وہ دین کو پڑھتے ہیں اور اس وارث دین کو پڑھتے ہیں کہ جو مظلومیت کا درس دیتا ہے، ظالم کا نہیں۔ ہم مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں، ظالم ہونا پسند نہیں کرتے عزیزان گرامی، جبکہ یہ نہیں ہے کہ مظلوم ہونا کوئی اچھی بات ہے۔ یہ کل میں عرض کروں گا، مظلوم ظلم پذیرائی بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر مسئلہ ظلم اور مظلومیت کے درمیان آ جائے تو مظلوم ہونا ہم پسند کرتے ہیں، ظالم ہونا پسند نہیں کرتے۔ بس میرے عزیزو، ظاہر ہے
یہی وہ سفر کا مہینہ تھا کہ جس میں رسول فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پرچم اسلام لے کر آئے اور پیغام امن دیا، ورنہ جس کے ساتھ کون سی ایسی کمی تھی کہ جو رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول نے قتل نہیں کیا۔ رسول بدلہ لے سکتے تھے، انتقام و قصاص لے سکتے تھے، مگر معاف کر دیا، کہا جاؤ ہم تمہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزو، تو اگر جس وقت انسان طاقت میں ہو اور اس نے ظلم سہیا ہو، اور ایک چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، آپ پوری 13 سال کی زندگی رسول اسلام کی پڑھیں، کون سا ظلم ہے جو رسول پر نہیں کیا گیا؟ عمار یاسر کے والدین کو شہید کر دیا گیا، بلال پر کون سے ظلم نہیں ہوئے ہیں؟ عمار یاسر پہ کون سے ظلم نہیں ہوئے؟ تاریخ شاہد ہے۔ حد یہ ہے، اس حد تک کیفیت پہنچی کہ رسول کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، تو مسلمانوں کی ساری پراپرٹیوں کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ آپ سے پوچھئے آپ اپنے گھر سے کتنا محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو نکلنا ہے تو کیا آسان ہے نکل جانا؟ لیکن وہ رحمت للعالمین ان تمام کیفیات کے باوجود بھی جب آیا تو سب کو معاف کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب نانا نے ایسے معاف کر سکتا ہے تو اب اگر حسین حر کو معاف کر دیں تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہی وہ وارث دین ہیں کہ جو لوگوں کو بخش دیا کرتے ہیں۔ بس عزیزو، لیکن جہاں ان کے کمالات اتنے ہیں وہاں ان کے مصائب بھی بہت ہیں۔ سفر کا مہینہ ہے، اہل حرم قید خانے میں ہیں۔ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کر کر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک کوفے کی روایت ہے، ایک شام کی روایت ہے۔ کوفے کی روایت آپ نے شاید سنی ہو اور بار بار سنتے ہیں، کیونکہ مصائب کی کیفیت تو عزیزو ظاہر ہے کوئی نئے مصائب تو نہیں ہوتے نا، لیکن ہاں کیفیات کچھ الگ ہوتی ہیں۔ ایک شخص امام کے پاس آیا، وہ آپ سنتے ہیں کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی۔ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، آنے کے بعد کہا فرزند رسول، امام زین العابدین کے پاس ہے، 35 سال امام گریا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب آیا اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول ہمیں اتنا تو بتائیے، میں نے سنا ہے کہ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں گئے تھے تو آپ کے شانے ڈھلے ہوئے تھے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن میں نے سنا ہے مسلم بھی گئے تھے، جب مسلم گئے تھے تو ان کے دندان شکستہ ہو گئے تھے، لیکن سر کو بلند کیے ہوئے تھے، سینے کے چوڑا کیے ہوئے تھے، اور جب ان سے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں مالی امیر سوى حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ مولا امام کا صبر تو غیر امام سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، مولا آپ سر جھکا کے کیوں جا رہے تھے؟ آخر مسلم کا صبر کے آگے مسلم کا صبر کہاں، آپ کا صبر کہاں؟ آپ کا صبر کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام تڑپ گئے، کہا کیا کسی نے یہ تجھے نہیں بتایا کہ جب مسلم نے دربار میں قدم رکھا تو یکو تنہا تھے، لیکن جب میں ابن زیاد کے دربار میں گیا تو ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر تھے۔ غیرت سید سجاد نے اجازت نہیں دی کہ سر کو بلند کیا جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، مصائب سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آیا ایک شخص امام کے پاس، بس یہ روایت سنیں، مولا آپ نے بار بار سنی ہے، مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی ہے؟ کون ہے یہ؟ نعمان ابن منذر مدائنی ہے۔ مولا سب سے زیادہ آپ پر مصیبت کہاں پڑی؟ سوچ رہا تھا کہ شاید کربلا کا نام لیں، کوفے کا نام لیں، کسی شہادت کا تذکرہ کریں۔ مولا ہمیں یہ بتائیے آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ امام نے 3 بار کہا الامان من الشام، الامان من الشام، الامان من الشام۔ اللہ ہمیں شام سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں شام سے محفوظ رکھے۔ بس اتنا سننا تھا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا آخر شام میں کون سی ایسی مصیبت آ گئی؟ عزیزو، اب میں مسائل میں نہیں پڑھوں گا، بزبان جناب سید سجاد یہ روایت
روایت سنیں. بس ایک مرتبہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. ایک مرتبہ فرمایا اے چاہنے والے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لے، اس لیے کہ شام کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے. کہا تو سننا چاہتا ہے تو لے سن. کہا ہاں مولا مجھے بتائیے. بس ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں انما دخلنا فی الشام، جب ہم شام میں داخل ہوئے، یحملون الاسیاف والرموح فی ایدیہن، اشقیاء نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں تھیں. وَيُؤْذُونَنَا بِنَا وَالنَّاسُ يَضْحَكُونَ عَلَيْنَا، وہ تلواروں اور نیزوں کی نوکوں سے ہمیں اذیتیں دے رہے تھے اور لوگ دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور تمہارا امام سر کو جھکائے ہوئے. عزیز و عجیب مصیبت ہے. ایک مرتبہ اتنا سنا تڑپ گیا، مولا یقیناً یہ قیامت کا غم ہے. کہا اور سننا چاہو گے؟ ارے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں ایک رسی میں 12 گلے تھے، ایک رسی میں 12 گلے تھے. اس میں سے 3-4 برس کی بچی سکینہ بھی تھی. جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی بچی کا گلا دبتا تھا، تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا گھٹا جا رہا ہے. لہذا بیویوں نے رکوع کی کیفیت میں شام کی کیفیت کو جزاکم ربکم خیر الجزا. اور فرماتے ہیں اے نعمان صبح سے لے کر شام تک ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا اور منادی ندا دے رہا تھا یہ اپنوں کے بازار نہیں تھے، یہ غیروں کے بازاروں میں ہمیں یہود و نصارہ کے بازاروں کی طرف لے جایا گیا اور کہا گیا یہ وہ ہیں جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے. فرماتے ہیں یا نعمان ما من احد الا وقد ذا بنا، کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے ہمیں اذیت نہ دی ہو. کسی نے زبان سے کچھ کہا، کسی نے پتھر مارا، کس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مارتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انا نساء الشام یقمنا علی سطوحہن، شام کی خواتین تھیں جو اپنے اپنے چھتوں کی دیواروں پہ دیکھ رہی تھی، اپنے چھتوں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی، کوئی پتھر مار رہی تھی. اے نعمان اسی اثنا میں ایک جلی ہوئی لکڑی میرے امامے کی طرف آئی، امامہ جلنے لگا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے کاٹنا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بس عزیز و آخری جملے ہیں اے مولا، اس کے بعد مولا کوئی اور مصیبت؟ اے نعمان انہم قد اقامنا یباع اللحم والعبید، اے نعمان انہوں نے ہمیں وہاں کھڑا کیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا. اے نعمان اور یہ کہہ رہے تھے یہ وہ افراد ہیں جن کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے. اے نعمان یہ جسم سے زیادہ روحانی تکلیف دی جا رہی تھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں خرابہ شام میں رکھا جہاں دن کی دھوپ آتی تھی، رات کی اوس ہوتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو چھوٹی سی بچی پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے میری لاڈلی یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ بچی کڑا کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ یا بار بار پوچھتی تھی پھوپھی اماں میرا سر برہنا ہے، چادر ہوتی تو مجھے دے دیتی. عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب رہائی ہوئی اور ایک مرتبہ تبرکات آئے، زینب نے چادر دیکھی، چھوٹی سی چادر سکینہ کی قبر پر پھیلا دی. اے میری لاڈلی ہمیشہ پوچھتی تھی مدینہ کب جا رہے ہیں، لو یہ چادر آ گئی، ہم مدینے جا رہے ہیں. اے شام والو ہماری بچی کا خیال رکھنا، یہ امانت حسین ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ماتم حسین.